کہ کبھی انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کہیں کچھ پچ کرنے جا رہا ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا. یو نیور نو کہ اللہ پاک نے کس جگہ پہ آپ کے لیے کتنا رزق چھپا کے رکھا ہے. صرف آپ کی وہاں جا کے نوک کرنے کی ضرورت ہے. لیپرڈز جو ہے وہ ایک ایسا برانڈ ہے جس کو ایک عام گھر میں رہنے والی خاتون یا لڑکی بھی جانتی ہے, اور کسی دفتر میں کام کرنے والا, کوئی سینئر پوزیشن, مڈل پوزیشن اور جونیئر لیول تک جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں. ہماری ٹیم دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کمپنی میں انوائرمنٹ اس طرح کا دیا جاتا ہے. میرا نام ہے انور چودھری اور میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا آج سے 17 سال پہلے. انشاءاللہ اس مارچ 3 میں میرے 18 ایئرز کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. اور وہ دن بھی یاد آتے ہیں جن دنوں میں اس کمپنی کو جوائن کیا. سچویشن بہت ڈیفرنٹ تھی, حالات بہت ڈیفرنٹ تھے, انوائرمنٹ انفیکٹ بہت ڈیفرنٹ تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں, اور آج میں اس کمپنی میں ریجنل سیلز ہیڈ کی حیثیت سے سرو کر رہا ہوں. جب میں نے کمپنی جوائن کی تو میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کیونکہ یہ بڑا اہم پہلو ہے. میرے گھر کے جو حالات تھے, میرے فادر کا انتقال ہونے کے بعد ہم 6 بھائی تھے, اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ شاید ہمیں ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم میں بڑی پرابلم ہو جاتی تھی کہ کھانے کا بھی پرابلم ہوتا تھا. انفیکٹ اللہ جنت نصیب کرے, شہاب حیدر مرحوم میرے ایکس ڈائریکٹر بھی تھے, اور میں نے انہی کے ساتھ انفیکٹ جو ہے وہ لاسٹ 16 ایئر سرو کیا, 16 اینڈ ہاف ایئرز. ایک دن میں ان کے دروازے پہ گیا, میں نے بیل ناک کی. آئی واز ویری ڈسٹربڈ, انفیکٹ گھر کی طرف سے اور پرسنلی بھی کافی ڈسٹربنس تھی. میں نے بیل بجائی, ان کے چھوٹے بھائی آئے, ان کا نام انور جمال ہے. تو کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی مجھے شہاب انکل سے ملنا ہے. اور انفیکٹ وہ پورے لین میں, پورے بلاک میں ایک فیمس پرسنالٹی تھے وہ, کہ جس طرح انہوں نے گرو کیا, جس طرح انہوں نے پی آئی اے کا ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, اور جس طرح ماشاءاللہ ان کا پورا ایک لائف کی ایک سکسیس سٹوری ہے. تو انور جمال انکل نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھنا, شہاب بھیا تمہیں جو بھی, مجھے آج بھی وہ سینٹنس ایگزیکٹلی اچھی طرح یاد ہے کہ بیٹا شہاب بھیا جو بھی کہیں کرنے کے لیے, اور جو بھی تمہیں کہیں سننے کے لیے, جو بھی چیز سمجھائی جائے اس پہ عمل ضرور کرنا. یہ میں تمہیں فرسٹ اینڈ لاسٹ لیسن دے رہا ہوں. اس کے بعد میں بھیا کو بلاتا ہوں اور تم ان سے ملو, اور پھر اپنا جو بھی تمہاری جو بات ہے اس کو گوش گزار کرو, اور آئی ہوپ کہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں کوئی بیٹر وے آؤٹ نکل آئے گا. اور یہ مجھے بہت اچھی طرح ایگزیکٹلی یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کی نوکریاں مختلف جگہوں پہ لگوائیں. مطلب بیفور لیپرڈز, میرے آنے سے پہلے بھی مجھے پتا تھا. اینڈ آئی واز 17, جسٹ 17 ایٹ دیٹ مومنٹ. ایک واقعہ اس طرح کا تھا کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بھائی صاحب نے کام بہت کروایا, اور ہی واز مائی مینٹور, ہی از اسٹل مائی مینٹور. بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو اسپیسیفک میرا ایریا تھا, اس ایریا کو لے کے انہوں نے شاید کوئی ہی بلڈنگ چھوڑی ہو, دیٹ از دی رائٹ ٹرم اور ورڈ, کہ کوئی ہی ایسی بلڈنگ چھوڑی ہو جس کے اندر انہوں نے مجھ سے وزٹ نہ کروایا ہو, اور مجھے یہ نہ کہا ہو کہ آپ ڈور ٹو ڈور جائیں, دروازہ بجائیں, بروشر دیں اور اپنا وزٹنگ کارڈ دیں اور لیپرڈز کے بارے میں بتائیں, اور اپرچونٹی کریٹ کریں کسٹمر کے پاس کہ ہم جو ہیں وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ان کو ہماری ضرورت ہے, اور ہم ان کو کیا سلوشنز آفر کر سکتے ہیں. تو بڑا مشکل لگتا تھا ان دنوں, گرمی میں پسینہ, اور کہ کبھی اس طرح کا کام کیا نہیں. لیکن ٹرسٹ می, آج میں اپنے جونیئرز کو اور سیلز کے لوگوں کو ایک خاص طور پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو وقتی طور پہ مشکل لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن وداؤٹ سیکریفائز کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو وہ جو اس وقت کے مشکل حالات تھے, اس میں بلڈنگز وزٹ کرتے کرتے, ایک بلڈنگ میں نام نہیں لوں گا, اس بلڈنگ میں ایک کسٹمر تھا جو کہ آج جو میری کمپنی میں جو پرانے لوگ ہیں وہ بہت اچھی طرح اس کمپنی کا نام اور اس کا سائز اور اس کا بزنس جانتے ہیں. میں آپ کو صرف اس طرح بتاؤں گا کہ اس وقت شاید ہم نے ہارڈلی اپنی اوور نائٹ اکانومی سروسز کے ساتھ ساتھ ہم نے اوور لینڈ اس وقت سٹارٹ کیا تھا, اور اوور لینڈ ہارڈلی ہمارے پاس شاید 800 kg یا 1000 kg ہوتا تھا, جو کہ آج الحمدللہ شاید
ہم خالی کراچی سے جو آؤٹ باؤنڈ ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 200 ٹنز مور دین 200 ٹنز ان اے ڈے ہم موو کر رہے ہیں. سو میں بات اس وقت کر رہا ہوں 17-18 سال پہلے, جس وقت وہ 800,000 kg سے زیادہ نہیں تھا. تو ڈیورنگ دوز وزٹس ایک کسٹمر کے دروازے پہ پہنچا اور وہاں میں نے دیکھا کہ جی ان کے یہاں کمپیوٹر جو ہیں وہ کے پارٹس امپورٹ کیے جا رہے ہیں, ان کی اسمبلنگ ہو رہی ہے, اور ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اداروں کو اور آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو وہ کمپیوٹر اسمبل کر کے ایز پر دیئر ڈیمانڈ وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں. ان کے سپلائی چین مینیجر سے ملا, 2-4 ڈفرینٹ وزٹس کرنے کے بعد وہ الحمدللہ وہ میرا ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ایک کمپنی جو کہ 800 سے 1000 kg اوور لینڈ شپمنٹ موو کرتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ کوئی ایک ایسا کسٹمر آ جائے اس کے پاس جس کی ڈیلی کی موومنٹ 40 ٹنز اور 50 ٹنز کے بیچ میں ہو. تو مجھے آج بھی وہ وقت بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میرا شادی کا دن تھا اور میں آفس آیا. میرا ولیمے کے سٹیج پہ میں بیٹھا تھا اور میرے جو بھی سپلائی چین کے ہیڈ تھے ان کی کال آ رہی تھی کہ بھائی میری شپمنٹ 4 بجے پہنچنی تھی, آج رات اس وقت رات کے 8-8:30 بج رہے ہیں, 9 بج رہے ہیں, میری شپمنٹ نہیں پہنچی. اور مجھے دائیں بائیں سے امی سے اور مختلف لوگوں سے ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ اب تو فون چھوڑ دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کو سرو کیا اور الحمدللہ کوئی 2-2.5 سال ان کو کنٹینیو رکھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس گرو ہوتا چلا گیا. امپورٹنٹ پوائنٹ اس والے ڈسکشن کے اندر یا اس بات کے اندر یہ تھا کہ کبھی انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کہیں کچھ پچ کرنے جا رہا ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا. یو نیور نو کہ اللہ پاک نے کس جگہ پہ آپ کے لیے کتنا رزق چھپا کے رکھا ہے, صرف آپ کی وہاں جا کے نوک کرنے کی ضرورت ہے. اور بیک گراؤنڈ میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا. یہ ہمارے جو سی او تھے اس وقت, آج الحمدللہ چیئرمین ہیں, یہ اس دن انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپریسیشن لیٹر دیا, جو کہ میرے سیلز میں آنے کے شاید 1 سال کا کریئر بھی پورا نہیں ہوا تھا, اور 1 سال کے اندر جو ہے وہ کمپنی کے سی او صاحب آپ کو اگر اپریسیشن لیٹر دے رہے ہوں تو آج بھی میں اس کو یاد رکھتا ہوں, اور میں نے بالکل اپنے سامنے فریم کرا کے لگایا ہوا ہے. دیکھیں اگر میں پاسٹ کی بات کروں تو نیچرلی اس کمپنی کی بنیاد جو ہے وہ 1983 میں رکھی گئی تھی, اور 83 سے آج اگر ہم 2020 کی بات کر رہے ہیں تو آلموسٹ 37-38 ایئرز ہونے کو ہیں, جس میں 17-18 ایئرز کا کچھ تھوڑا سا میرا کنٹریبیوشن بھی ہے. لیکن اگر میں اپنے ٹائم کی بات کروں, میرے جو سینئرز تھے ان کو شاید جب سیلز کے لیے جانا پڑتا تھا یہ کسٹمر کا سوال ہوتا تھا کہ یہ کوریئر چیز کیا ہوتی ہے, مطلب کوریئر کیا ہے, تو کسٹمر کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ جی کوریئر کیا چیز ہے. لیکن جب ہمارا ٹائم آیا ان 2003, 4, 5 جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس وقت ایٹ لیسٹ مارکیٹ میں یا کسٹمر کو اتنی اویئرنیس ہو چکی تھی کہ جی کوریئر کیا کام کرتا ہے اور کوریئر ہوتا کیا ہے. تو ہم جب جا کے بتاتے تھے کہ جی لیپرڈ سے آئے تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا تھا کہ لیپرڈز کیا ہے, یا لیپرڈز کون ہیں, مطلب آپ کیا کرتے ہیں ایسا جو آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا فلاں کوئی کام آؤٹ سورس کر دیا جائے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. ٹوڈے الحمدللہ وی آر اے برانڈ, اور لیپرڈز جو ہے وہ ایک ایسا برانڈ ہے جس کو ہاؤس میں رہنے والی کے ایک عام گھر میں رہنے والی خاتون یا لڑکی بھی جانتی ہے, اور کسی دفتر میں کام کرنے والا, کوئی سینئر پوزیشن, مڈل پوزیشن اور جونیئر لیول تک جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں. مائی مدر واز ویری انکریجنگ, ہمیشہ انہوں نے مجھے انکریج کیا, اور مجھے وہ کہتی تھیں کہ اور کہتی ہیں آج بھی کہ یہ والا جو میرا بچہ ہے نا یہ بہت محنتی ہے اور یہ انشاءاللہ دنیا میں زندگی میں کچھ نہ کچھ کرے گا. ماں کی طرف سے ہمیشہ سپورٹ رہی, لیکن ایک ایڈیشن ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں, اس کا نام ہوتا ہے وائف. تو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول اور فیکٹر جو ہے وہ وائف. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب میری وائف میری زندگی میں آئی تو میں نے شروعات ہی اس کو ایسی دی کہ جس دن میری شادی تھی میں آفس میں تھا, جس دن میرا ولیمہ تھا میں اس دن آفس میں تھا, اور ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ میں ولیمے کے سٹیج پہ بیٹھ کے میں کسٹمر کی کال اٹینڈ کر رہا تھا. کیمرہ مین مجھے کہہ رہا تھا سر سیدھے ہوں, میں نے آپ کی تصویر کھینچنی ہے, اور میں کہہ رہا تھا یار 1 سیکنڈ ذرا میں اپنی
یہ کسٹمر کی کال میرے لیے امپورٹنٹ ہے میں وہ لے لوں. تو ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنے کام کو لے کے کس قدر انوالو ہیں اور ان کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ان کا کام ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری اور اس کے بعد کے نمبرز پہ آتی ہیں. تو اس پورے سفر کے اندر میں تھوڑا سا اس طرح بتاؤں گا آپ کو کہ میری وائف نے مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت سیکریفائز کیا، بہت سروائیو کیا ایسی ٹائمنگز کے اندر، ایسی سچویشنز کے اندر جہاں پہ عید، بقرعید اور عید کی شاپنگ اور مختلف چیزیں مس ہوئیں. ایسی چیزیں جو ہیں وہ جہاں پہ جس وقت فیملی کے اندر جو فیملی رن کر رہا ہوتا ہے وہ فیملی کے اندر اس کو اس وقت ہونا چاہیے، لیکن ایسے تہواروں کے اندر بھی شاید ہم اپنے کام کر رہے ہوتے تھے اور پوری رات کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ کام کر رہے ہوتے تھے جو آپ کی جے ڈی کے اندر شامل نہیں ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ 7 دن بعد گھر گئے، ایسا بھی ہوا کہ 10 دن بعد گھر گئے، اور نیچرلی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوز ٹو ہوتے چلے گئے. لیکن آج بھی جو ہے میری وائف، اللہ صحت دے اس کو، میری والدہ کو بھی صحت دے، تو ان کو بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ انور کی زندگی میں جو سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہے دیٹ از لیپرڈز. دیکھیں ہم اگر لیپرڈز کو یونیک دیکھتے ہیں یا آگے دیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں، تو میرے حساب سے ایک کوئی کمپنی یا آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہوتی. کمپنی بناتے ہیں لوگ، وہ لوگ جو ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، وہ فیملیز جو اپنے گھر کے لوگوں کو یہاں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم اپنے آپ کو یونیک کیوں سمجھتے ہیں اور کس کمپنی کو یہاں تک لے کے کون آیا، یہ کمپنی کیسے آئی، آگے ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم یونیک ہیں اور ہم مارکیٹ لیڈر ہو جائیں گے، ہم نمبر 1 ہو جائیں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹیم. وہ لوگ جو 30 ایئرز، 35 ایئرز، 38 ایئرز، جیسے میں عبدالحی صاحب کا نام میں لیتا رہا بیچ میں، ہی از ون آف دی پائنیئر. ان کو 38 ایئرز ہو گئے دا ڈے میاں صاحب اسٹارٹڈ دس کمپنی. تو وہ اس دن سے آج تک ساتھ ہیں، الحمدللہ وہ پروڈکٹیو ہیں، آج بھی کچھ نہ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو 38 ایئرز کا ایکسپیرینس بھی موجود ہے اس میں، مجھ جیسا 17-18 ایئرز کا ایکسپیرینس بھی موجود ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈ آن ہوتے چلے گئے لوگ، آج بھی لوگ ہو رہے ہیں اور ہماری ٹیم دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کمپنی میں انوائرمنٹ اس طرح کا دیا جاتا ہے، اس کمپنی کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو فیل نہیں ہوتا. آپ کی ایک فیلنگ ہے، ایک فیلنگ آپ کی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور نیچرلی جب کسی چیز کے ساتھ آپ کی فیلنگ کنیکٹ ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کی اور سکسیس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز آ نہیں سکتی. تو میرا جو ایک بہت پازیٹیو میسج ہے ایسے انڈیویجولز کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں لیپرڈز کے ساتھ، وہ بالکل آئیں اور اپنا حصہ اس کمپنی کے اندر ڈالیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کمپنی کی گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ بھی گرو کریں گے. آئی ایم ون آف دی ایگزامپل جس نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر ایک ایکس پوزیشن سے، ریسیپشنسٹ سے، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ہیونگ اے پوزیشن آف ریجنل بزنس ہیڈ. اور میں کوئی 4 یا 5 مین اسٹیشنز جو ہیں وہ، اور مین ہب پورے پاکستان کا وچ از کراچی، اگر میں ان اسٹیشنز کو لیڈ کر رہا ہوں بزنس میں، تو اٹ مینس کہ یہ ایک بہت کلیئر ایگزامپل ہے کہ کمپنی گرو کرے گی تو امپلائی گرو کرے گا. اور ہر امپلائی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر گھر سے نکلنے والے شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی کمپنی میں کام کروں جہاں مجھے ٹائم پہ سیلری ملے. تو میں اس چیز کو کوٹ کرتا ہوں کہ مجھے میرے 17-18 ایئرز کے کریئر کے اندر سنگل منتھ ایسا نہیں ہوا کہ مجھے میری سیلری جو ہے وہ پہلی تاریخ سے دوسری تاریخ کو ملی ہو. سو یہ ایک اتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ بہت ساری کمپنیز میں 8 تاریخ کو 10 تاریخ کو سیلریز مل رہی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اینی تھنگ، لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، کمپنی پیسے ہمیشہ ٹائم پہ دیتی ہے. کسی کا بھی رائٹ ہے، کسی کا بھی جو حق جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا حق اس کو ملتا ہے، بھلے سے وہ اس کے کیریئر پاتھ کی شکل میں ہو، بھلے سے وہ امپلائی کی گروتھ کی شکل میں ہو، بھلے سے وہ اس کے پیسوں کی شکل میں ہو، اس کے برکس اینڈ بینیفٹس کی شکل میں ہو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو جو لوگ لیپرڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی، چلیں آئیں مل کے لیپرڈز کو آگے لے کے. تو کسٹمرز، امپلائیز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آئیے مل کے اس آرگنائزیشن کو جو میاں جہانگیر صاحب نے 1983 میں سٹارٹ کی تھی، مل کے اس کمپنی کو آگے لے کے چلتے ہیں.
اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے, یہ وہ کمپنی ہے جو آپ کے ملک کا نام روشن کر رہی ہے. ہم انٹرنیشنل سروسز بھی آفر کرتے ہیں. وی ہیو ڈفرینٹ آفیسز ان سنگاپور, چائنا, UK. تو آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوں گے جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اسپیشلی پاکستان کے لیے. تھینک یو ویری مچ.